آج یہودی مٹھی بھر قوم ہے دنیا کی، مگر دنیا کی ساری دولتیں اسی یہودی کے پاس۔ واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، یہ سب کا سنچالک یہودی۔ میں نیٹ پیک بھر کے واٹس ایپ چلاتا ہوں، سارا کمیشن یہودی کو جاتا ہے۔ میں ٹویٹر چلاتا ہوں، سارا کمیشن اس کو جاتا ہے۔ یہ کوکا کولا، تھمس اپ، لمکا، یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کو شروعات اسی یہودی نے کی۔ دنیا بھر کی ہر گلی کوچے میں وہ بوتلیں بکتی ہیں، ہم پیتے ہیں، کمیشن اس کو جاتا ہے۔ برانچز الگ الگ ہر ملک میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہوں پہ ہے، مگر جاتا کمیشن اس کے پاس ہے۔ مٹھی بھر یہودی امریکہ پہ حکومت کرتا ہے، مٹھی بھر یہودی دنیا بھر میں اپنا مال سپلائی کر کے سب کی کرنسیز کو اپنے پاس لاتا ہے۔ مالدار ترین قوم، پڑھی لکھی قوم۔ یہ مائکروفون جس میں میں بات کرتا ہوں اسی یہودی نے دیا، یہ کمپیوٹر جو میں چلاتا ہوں اسی یہودی نے دیا، یہ موبائل جو چلاتا ہوں اسی یہودی نے دیا، گرینڈر، واشنگ مشین، اے سی، ارد گرد جتنے سامان میرے گھر میں ہے سب کچھ دماغ جلا جلا کے 90% سامان اسی یہودی نے دیا ہے۔ کیوں؟ یہودی کی بیوی 24 گھنٹے کا اس کا ٹائم فکس ہے۔ یہ میری بیوی ہے، سوئے گی رات کے 3 بجے، اٹھے گی دن کے 10 بجے، ناشتہ کرے گی 2 بجے، دوپہر کا کھانا 5 بجے، رات کا کھانا رات کے 12 بجے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ کھا کھا کے اس کا وزن نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر جب کوئی شیڈول نہیں اس کے جینے کا، وہ گیسٹرک کی بیمار مریضہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ بیمار وہ پڑے گی، بوجھ کس پر پڑے گا؟ شوہر پر پڑے گا۔ یہ مزدوری کر کے، قرض لے کے، گھر مکان بیچ کے اس کا علاج کرائے گی، اور اس کے باوجود اس کا حال کیا ہے؟ وہ بیمار پڑی ہے وہ، اور بولتی کیا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ گیس کی بیماری کم ہوئی تمہاری وجہ سے، یہ ہاتھ کیوں ٹوٹا تمہاری وجہ سے، تم کو شوگر کیا ہوا؟ سب تمہاری وجہ سے، یعنی تم نے ہی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ صاحب آپ اس کے لیے جیئیں، وہ وقت کا صحیح استعمال نہ کرے اور سارا ٹھیکرا وہ آپ پر پھوڑے کہ تمہاری وجہ سے۔ میرے گھر میں رہتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے، میرا پرس سے وہ اپنے عورتوں کی سہیلیوں میں بالکل عزت دار بنتی ہے۔ میں اس کو دیتا ہوں 1,00,000 2,00,000 روپے، وہ اپنی بہن، اپنی بھتیجی، اپنے بھائی سب کو بانٹتی ہے۔ وہ اس کے باوجود سب سے بڑی لڑائی شوہر سے ہی ہوتی ہے اس کی۔ جس کا کھائے، جس سے وہ عزت دار بنے، جس کا پیسہ سے 10-20 سے صاحب سوٹ ہے، سب ہے، اور سب سے بڑی لڑائی اسی سے ہوتی، چونکہ برین اس کے پاس کم ہے، وہ ناقص العقل ہے۔ اگر عقل ہوتی تو شوہر کا پاؤں دھو کے پیتی کہ میرے شوہر، میرے سرتاج، میں گھر میں باپ کے تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، تم نے میرا دامن تھام کے مجھ کو آسمان کی طرح سہارا دے دیا، تم نے مہر کی رقم دی، تم نے نان و نفقہ دیا، میں رانی بن کے ہوں، تو مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، میں رانی بن کے گھر میں رہتا۔ اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ سبحانہ، اتنے اختیارات، اتنے حقوق ہیں شوہر کے، مگر وہی عقل کی کمی کی وجہ ساری جنگ شوہر سے، ساری لڑائی شوہر سے، چونکہ وہ ناقص العقل ہے۔ وقت کا غلط استعمال، یہودی کی عورتیں 4 گھنٹے ہر رات اسٹڈی کرنی ہے تو کرنی ہے، 10:10 پہ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانا ہے، 6:05 پہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے، 4 بجے ایکسرسائز کرنی ہے تو کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی عورتیں سوست اور ہیلدی رہتی، روزانہ 4 گھنٹے کتابوں کی اسٹڈی۔ ہر یہودی کی گھر میں سینکڑوں کتابیں رہتی ہیں، چونکہ بڑا بننے کے لیے بڑوں کی زندگی کا مطالعہ ضروری، اور اس کتاب سے روشنی ملتی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ 3 دن کتابوں کا مطالعہ چھوٹ جائے تو دل مرنے لگتا ہے۔ جو سال بھر کتاب نہ پڑھتا ہو، نہ پڑھے ہوا کی صحبت میں رہتا، اس کے دل کے مرنے کا عالم کیا ہوگا؟ دل کے مرنے کا عالم یہی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک سے رہ ورنہ میں طلاق دے دوں گا، وہ بولتی ہے ایک باپ کا بچہ ہے طلاق دے کے دیکھ لے، ایک باپ کا بچہ ہے تو طلاق دے کے دیکھ لو۔ یہ بتائیں کہ مرد کتنا صبر کرتا ہے، اس وقت میں اندر سے کتنا غصہ آتا ہوگا کہ یہ انہوں نے کیسی دھمکی دے دی ہے۔ بہت سارے نادان فوراً بک دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ناقص العقل ہے۔ اس ناقص العقل کی بات پہ اگر میں بھی عورت بن جاؤں تو پھر ہم میں اور عورت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے مرد کو اللہ نے عورتوں کا ڈبل حصہ دیا ہے، اور پھر 2 عورت 1 مرد کی گواہی برابر ہے۔
اس لیے کہ چونکہ ان کے پاس جو جگر ہے, جو ظرف ہے, یہ اس کے مقابلے میں چوڑا ہے. اگر اس کا ظرف چھوٹا ہو تو کوئی گھر آباد نہ ہوگا, روزانہ سارا گھر طلاق سے تباہ ہو برباد ہو جائے گا. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کتابوں سے روشنی حاصل کرتی ہے, یہودیوں کی بیٹیاں بھی کتابیں لکھتی ہیں, دوسروں کو دیتی ہیں. دنیا کی سب سے مالدار ترین قوم, دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں دنیا کو دینے والی قوم, مسجد میری, مائکروفون پہ اذان مائکروفون یہودی کا, مسجد میری, اے سی یہودیوں کا دیا ہوا. اس لیے مٹھی بھر قوم تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں آخر اس قوم کے پاس کیا ہے. یہودی جنت نہیں جائے گا, وہ کافر ہے, نبیوں کی قاتل قوم ہے, اس پر ذلت اور مسلط طاری ہے, لیکن اس دنیا کا سسٹم ہے کہ جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ کھیتی لگائے گا کھیتی ہوگی, وہ فیکٹری لگائے گا فیکٹری ہوگی, وہ آم کا پیڑ لگائے گا آم کا پیڑ, یہ نہ بولے گا تو یہودی ہم نہیں پھیلیں گے. نہیں, آم کا پیڑ جو بھی لگائے گا, چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی, وہ پھیلے گا. یہودی کے بیٹا 18 گھنٹے اسٹڈی کرے گا, ڈی ایم اس کا بیٹا بنے گا. مسلمان کا بیٹا وہ بچپن میں بال ڈائی کر کے, ہاتھ میں دھاگا پہن کے, کڑا پہن کے, چاروں طرف سے بال منڈا کے بیچ میں جوکر کی طرح بن کر کے, وہ جینس اور ٹی شرٹ بن کے, منہ میں گٹکا اور ہاتھ میں موبائل لے کے گھومے گا, دوسروں کا منہ دیکھے گا. یہ ڈی ایم نہیں بنے گا تو بولے گا ارے یہ تو ہندو کا ملک ہے, مسلمان کا نوکری ملتی ہے کیا. بدتمیز, یہ کئی سال سے این آر پی کی لڑائی چل رہی ہے, 6 سال سے مودی جی ہوگا ہم میں, اس بیچ میں ہر سال UPSC کمپٹیشن ہوتا ہے اور ہر سال IS بنتے ہیں بچے, اس میں 1 درجن سے زیادہ بچے مسلمان کے بنتے ہیں. یہ مودی جی کے دور حکومت میں درجنوں بچے IS آفیسر بن رہے ہیں, تو کہاں وہ اس کو IS آفیسر بننے سے روکا گیا. ایسا نہیں ہے, دنیا علم کی الگ ہے, یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے. یہاں جب دشمن ہے یا اور اسٹڈی بڑھا دے, نوکری نہیں دے گا, چھین کے نوکری لوں گا, دے گا کیوں نہیں. 18 گھنٹے پر 20 گھنٹے پر نوکری دینا یہ ان کی ضرورت ہے, ورنہ ڈی ایم کہاں سے لائے گا, آفیسر کہاں سے لائے گا. اللہ وہ ایسا نہیں کہ اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے صاحب ہندوؤں کا ملک ہے نوکری نہیں ملتی ہے, ورنہ بہت سارے لڑکے ہیں جس کی دنیا کتاب ہے, اسٹڈی ہے, نوکری مل رہی ہے, نوکری لے رہے. ہمارے پڑوس میں ایک بچہ ہے, ابھی انہوں نے مین سے PT نکالا ہے صاحب BPSC میں, اس سے پہلے بھی مین سے نکالا تھا, وائوا میں چھڑ گیا, پھر اس بار وہ دیا ہے. اس طریقے سے بے شمار بچے ہیں, کچھ بھی ہو جائے بازار میں اس کو کتاب سے مطلب ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہودی وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے, اس لیے دولتیں بھی اس کے پاس ہیں, اور انہوں نے جو مال دنیا والوں کو دیا ہے, بہت سارے لوگ ان کا احسان بھی مانتے ہیں. میں ان کا احسان مانتا ہوں, وہ کافر ہے, جہنم جائے گا, لیکن ابھی تو میں اس کے مائک میں بات کر رہا ہوں, اذان دے رہا ہوں, یہ تو اس کا احسان ہے. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں جو بھی محنت کرے گا پھل ملے گا. تو وقت کی پابندی کا پیغام ہم نے دنیا کو دیا تھا. نماز پنجگانہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرض کیا. یہ رمضان کا روزہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, تو ہم نے عبادت کی آڑ میں وقت کی پابندی کا طریقہ اسلام سے سیکھا. جب سے ہم نے اس کو طاق پہ رکھ دیا تو ہم کوڑی کے کیوں ذلیل اور رسوا ہو گئے. جب ہم وقت کے پابند تھے, اسٹڈی کرنا, تہجد پڑھنا, اشراق پڑھنا, چاشت پڑھنا, کھیتی باڑی کرنا, محنت کرنا, کتابیں لکھنا, تو ہم نے دنیا کو سائنس سکھایا, فزکس سکھایا, کیمسٹری سکھایا, میتھ دیا, ایسٹرونومی دیا, ایسٹرولوجی دیا. یہ ہم ہی یورپ کا ایک کرسچن بولتا ہے, it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. وہ کرسچن ہے, مسلمان نہیں, وہ بہت پڑھا لکھا ہے, جاہل نہیں. وہ بولتا ہے یہ جو دنیا بھر میں وگیان کا وکاس ہوا ہے, سائنس کی ترقی ہوئی ہے, یہ علم طبیعیات, علم کیمیا, علم فلکیات, علم نجوم, علم ریاضی کی وجہ سے, اور یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اسپین میں جب مسلمانوں کی سلطنت تھی, مسجدوں میں جب خطاب ہوتا تھا, ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی جس آیتوں میں تھنک کرنے کا, پونڈر کرنے کا, ڈسکور کرنے کا, میڈیٹیٹ کرنے کا, کنٹمپلیٹ کرنے کا, ریسرچ کرنے کا, ڈسکور کرنے کا پیغام دیا گیا ہے. ان کی درسگاہوں میں یہودی عیسائی کے بچے بیٹھتے تھے, جن درسگاہوں میں زمین پر دیکھ, آسمان کو دیکھ, سورج کو دیکھ, چاند پہ دیکھ, اسٹارز کو دیکھ, پلینٹس کو دیکھ, یوٹیرس کو دیکھ, زحل کو دیکھ, نیپچون کو دیکھ, جانور کو دیکھ, اپنی پیدائش پہ غور کر. یعنی ساری باتوں پہ تحقیق کرنے کا مزاج جو قرآن نے دیا ہے, یہ مسلمان لوگوں کو سناتے تھے. وہی مزاج ملا, مسلمانوں کے بچے محقق بنے, مصنف بنے, وہ ریاضی
पे तहकीक करना शुरू किया, उन्होंने बायोलॉजी पे तहकीक करना शुरू किया। अब जब हुकूमत खत्म हुई मुसलमानों की, उसी जमीन उसी बेस पे यहूदियों ने ईसाइयों ने साइंस की इमारत खड़ी की। तो वो कहते आज जो साइंस जवान हुई है, इसको जमीन देने वाला मदरसे का आलिम है, इसको बेसमेंट देने वाला मदरसों के आलिम है। इसलिए उसने खुले दिल से एतराफ किया कि द स्पेनिश सेरेसन मे बी लूक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं यूरोप की साइंस के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने चटाई पर बैठकर तहकीक का पैगाम दिया था। अब क़यामत तक जितना भी सामान यहूदी बनाए या ईसाई, बनाने वाला कोई हो मगर जमीन देने वाला मुसलमान है, उलमाए कराम है। हमारे बच्चे मदरसे को कहते हैं कि यहाँ पर गरीब मिस्किन लोग पढ़ते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले मौलवी साहब लोग शाबान के महीने में कुरान खानी करेगा, 2 पैसा कमाएगा। ये बच्चे हाफिज बने हैं, रमज़ान में तरावी सुनाएंगे, हाँ बेसहारा को 5,000 10,000 20,000 रुपये मिल जाएंगे, उसी से अपना काम चलाएगा। यानी हमने इसको बेसहारा समझा। इतना ज़रूर सुन लीजिए, आपके पास पूरे कलकत्ता का मालिक आप बन जाइए।